آپ نے سوال کیا علی امین صاحب کے بارے میں تو کہ بغیرتوں کا امام بھی بغیرت ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے یہ دلال جو ہیں یہ جب بولیں گے اور مولانا صاحب کے خلاف بولیں گے اور ان کا سردار نہیں بولے گا تو پھر حیرت اس بات پہ ہونی چاہیے نا. اس کے ہم نے دانت بھی توڑے اور اس کا زہر بھی نکالا. ان غلاموں میں اس طرح کے غلام بھی شامل ہیں. کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ہمارے گورنر صاحب ہیں یا فتح اللہ خان ہیں کہ اس فارم 47 کے بینیفیشریز کو اگر اپنے غلامی اور نمک کا حق ادا نہیں کریں گے تو کون کرے گا. مفتی صاحب کے حوالے سے کم از کم پہلے اس کو زبان دھو لینی چاہیے تھی, پھر اس کے بعد مفتی صاحب کے بارے میں بات کرتا. تو شاید امین اللہ گنڈپور کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو زبان سے مفتی محمود نکل گئے. شہر کے رہنے والے لوگ ہیں, جب جولائی کا مہینہ ہو, گرمی کی یہ شدت ہو اور پھر استعمال کر کے ایسے پھینکا گیا ہو تو پھر باولے پن کا سیزن ہے نا. پھر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پھر وہ بیچارے جو ہیں ان پر سیزن آیا ہوا ہے. ہاں, میں ڈی اے خان والوں کو ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سیزن میں اور اس طرح کے موسم میں جب یہ چیزیں, جب باولا پن جو ہے جب عروج کے ساتھ آتا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو ذرا محفوظ رکھ لیا کریں. آج کل ڈی اے خان آیا ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا, بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے کارکنوں کا, میرے پاس شاید نہ پہلے کوئی الفاظ تھے نہ آج کوئی الفاظ ہیں. جس طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جب مفتی کبھی اور عائشہ گلالی اور فیاض الحسن چوہان بولیں اور یہ نہ بولیں, ان کا امام اور ان کا سردار نہ بولے, وہ بولے ہیں, تب میں صرف اب اس کماش کے لوگ کہ جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون, ان کا جو ہے ماضی کیا ہے, اور وہ کسی کے کہنے پر, کسی کے ایک ٹیلی فون کال پر اپنے دادا کیا پردادا کیا اپنے نسل تک کا حساب دے سکتا ہوں کہ میری پوری نسل میں, یعنی میں قبیلہ علم خیل سے ہوں نہ, یعنی ہماری قوم ناصر ہے, پھر اس کی شاخ علم وہ یا خیل ہے, پھر اس کا جو سب کاسٹ ہے وہ علم خیل ہے. اب مجھے تو اپنی تاریخ معلوم ہے. میں ضیاء الرحمن ہوں, میں مفتی محمود کا بیٹا ہوں. مفتی محمود ولد خلیفہ محمد صدیق, ولد محمد دراز, ولد گلستان, ولد عمر, ولد موسیٰ, ولد عالم. مجھے تو پوری تاریخ معلوم ہے. اب میرے دادا کے اوپر وہ لوگ بات کریں گے جن کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا. مفتی صاحب کے حوالے سے کم از کم پہلے اس کو زبان دھو لینی چاہیے تھی, پھر اس کے بعد مفتی صاحب کے بارے میں بات کرتا تو تب کوئی اس کے بارے میں کوئی رد عمل بھی دے سکتا تھا. شاید امین اللہ گنڈپور کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو زبان سے مفتی محمود نکل گیا, کیونکہ فوج میں تو وہ تھے, مفتی محمود تو فوج میں نہیں تھے. جہاں تک زمینوں کی بات ہے, یہ وزیر اعلیٰ رہا ہے, اس کی پارٹی وزیر جو ہے وہ پچھلے 13 سال سے اقتدار میں ہے. عمران خان وزیر اعظم رہا ہے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے پارٹی اقتدار میں ہے. اس وقت ان کی پارٹی جو ہے وہ صوبے میں اقتدار میں ہے. جب سے انہوں نے الزام لگایا ہے آج تک کون سی چیز رکاوٹ ہے اس کے اور اس کے آقاؤں کے بیچ میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جا کر وہ کسی ایک مقدمہ تو کرا لیں. یہ زمین آپ نے لی ہے, اس کا مقدمہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے, تو ان کا ہاتھ کس نے روکا؟ یہ گز اور یہ میدان. جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا, بالخصوص ڈیجیٹل میڈیا کے کارکنوں کا, میرے پاس شاید نہ پہلے کوئی الفاظ تھے نہ آج کوئی الفاظ ہیں. جس طرح اپنے وسائل سے جتنا اپنے وقت لگاتے ہوئے, اپنے وسائل کو لگاتے ہوئے انہوں نے اس پوری مشینری کو, ہمارے ریاستی مشینری کو زمیبوس کیا ہے, اور مولانا صاحب کے بیانیے کو, ان کے نیریٹو کا دفاع بھی کیا, اور ان کا نیریٹو جو ہے وہ پورے پاکستان کے ایک شخص تک پہنچایا بھی. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کا. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں, اور میں ذرا آپ کی وساطت سے ان صاحبان عقل کے دماغ کی طرف کو بھی اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو پشین کے ایک مولانا صاحب کی تقریر کو بلیک آؤٹ کر کے ان کی تقریر نہیں سنوائی کہ جی مولانا صاحب کی تقریر کوئی نہ سنے. کراچی کی تقریر نہیں سنوائی, بلیک آؤٹ کیا. چارسدہ کی تقریر نہیں سنوائی, بلیک آؤٹ کیا. مردان کی تقریر نہیں سنوائی, بلیک آؤٹ کیا. پھر قصور کی تقریر کا بلیک آؤٹ کیا. لیکن ان جمعیت کے ابابیلوں نے مولانا صاحب کی آج سے 10 سال پہلے کی گئی تقریریں بھی لوگوں تک پہنچا دی ہیں. اب آپ کے پاس جتنا وسائل ہے راستہ روک لیں. اگر آپ مولانا صاحب کے بیان کو روک سکتے ہیں تو روک لیں. بات یہ ہے کہ ان کے کمپرومائزڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے ان کی جماعت خود دے سکتی ہے
کہ جس جماعت میں وہ ہیں. میں تو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی کہتا تھا کہ یہ مینجڈ ہیں, یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ ایک سودے کے نتیجے میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑنے کی بنیاد پر یہ عہدہ پایا ہے. اور یہ میرا اس وقت بھی دعویٰ تھا, اور پھر پورے پی ٹی آئی کو یہ بات ماننی پڑی, اور پھر ان کو لات مار کر جو ہے وہ وزارت اولیاء کے کرسی سے ہٹانا پڑا ان کو. اور آج بھی ان کے ہاں یہ راندہ درگاہ ہیں. تو باقی منافقوں کی ایک شکل نہیں ہوا کرتی, یہ تبدیل وقت کے ساتھ تبدیل ہوا کرتی ہے, تو آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں. ہر ایک کو اپنے جیسا سودا باز سمجھا ہوا ہے. اگر 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ترمیم ہوئی ہوتی تو 1 مہینے کے اندر اندر ان کو 27ویں ترمیم کرنی پڑتی. یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو ان کے مقاصد تھے وہ جمعیت علماء اسلام نے ان کو سبوتاش کیا, ان کے مقاصد نہیں پورے ہونے دیے, اور اس کی وجہ سے ان کو پھر 27ویں ترمیم لانی پڑی. تو یہ سودا باز کے دماغ میں سودا بازی ہی آ سکتی ہے, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ مولانا فضل الرحمان ہے, یہ جمعیت علماء اسلام ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو الیکشن سے پہلے 1 مہینے 2 مہینے پہلے اس 4 دیواریوں میں بیٹھ کر اپنی سیٹ کے سودے کرنے والے ہوں. یہ